رسمی اسلحہ، اور آج کے دور میں جو غیر رسمی اسلحہ ہے وہ ہائیڈروجن بم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورینیم 235 پہ جب سلو موشن کے نیوٹران کی بمباری کی جاتی ہے تو یورینیم 235 یورینیم 236 میں بدلتا ہے، جس سے انرجی نکلتی ہے اور نیوٹران نکلتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8 نیوٹران 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64۔ ایٹم بم میں کنٹرول ہے، ہائیڈروجن بم میں کنٹرول نہیں ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی ایسا غیر رسمی اسلحہ ہے ہائیڈروجن بم، اگر استعمال ہو جائے تو پوری دنیا یہ بکھر جائے، ختم ہو جائے پوری دنیا۔ امریکہ کے پاس ہائیڈروجن بم ہے اور دوسرے کنٹریز ہیں جن کے پاس ہائیڈروجن بم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ابھی افغانستان میں جنگ ہوئی، استعمال کرتے، عراق میں جنگ ہوئی، ہائیڈروجن بم استعمال کرتے، کہ نہیں استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ بم ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر بنایا کیوں ہے؟ بنایا کس لیے؟ جب استعمال نہیں کرنا ہائیڈروجن بم کو تو پھر بنایا کس لیے؟ کب بنایا تو اس لیے ہے، استعمال نہیں کریں گے، بنایا اس لیے ہے کہ دنیا کو اس بات کا احساس رہے اپنی حدود سے تجاوز مت کرنا۔ ہمارے پاس یہ بھی ہے۔ استعمال اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر استعمال ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میرا جملہ سنا پوری توجہ کے ساتھ، خدا کی قسم، عباس ملک حسینی کے اس غیر رسمی اسلحے کا نام ہے جسے حسین نے دکھایا ضرور ہے مگر استعمال نہیں کیا۔ ورنہ اگر عباس کا استعمال کرتے حسین تو خود غازی کہتے ہیں زہیر سے، زہیر اجازت دلا دینا، اگر شام تک شام کے دارالامارا پہ میرے آقا کا پرچم نہ لہرائے جو تو مجھے علی کا بیٹا عباس نہ کہنا۔ عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کی باس ہے، عباس ہے، عباس ہے، نہر جس کے پاس ہے، عباس ہے، عباس ہے، علم جس کے ساتھ ہے، عباس ہے، عباس ہے، قوت برداشت ہے، عباس ہے، عباس ہے، قوت برداشت ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ نعرہ جمال محمد کمال علی باوا سے بلند پنجتنی سلوار۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیں تھوڑا سا وقت۔ ماں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، علی بیلا دوی چوتا، علی مولا، علی مولا، علی دیوار در بولا، علی مولا، علی مولا۔ بعد میں پوچھو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، بعد میں پوچھو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ کہ بعد میں پوچھو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ اور رک گیا جس کی نگاہوں سے یزیدی لشکر، رک گیا جس کی نگاہوں سے یزیدی لشکر، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے خورشید و ضلالت کی چمک کافی ہے، باپ دادا کی شجاعت کی جھلک کافی ہے۔ ارے رن میں 9 لاکھ کے لشکر کو لڑنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دمک کافی ہے۔ نعرہ حیدری! میں کیا اسے
اور عزیزان محترم ابھی میرے بھائی نے 4 مصرے پڑھے جناب عباس کی نظروں کی ہیبت کے سلسلے میں. میرے ذہن میں نہیں تھا بات، ان کے 4 مصروں سے بات یاد آ گئی تو آپ کی خدمت میں پڑھوں. عباس کے معنی ہے شیر. آپ جانتے ہیں میسور کے معنی شیر، غضنفر کے معنی شیر، زیغم کے معنی شیر، حیدر کے معنی شیر. جو شیر کم سنی میں اپنے بدترین دشمن کو سزا دے اسے حیدر کہتے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان محترم، جس کی آواز سے صحرا دہل جائے اسے زیغم کہتے ہیں، اور جس کی آواز سے پرندے اپنے آشیانوں میں سہم جائیں اسے غضنفر کہتے ہیں. اور جو شیر 4000 کے لشکر کو اپنی نظروں پہ روک دے اسے عباس کہتے ہیں. اور ایسا شجاع کہ فراست میں جسے ننیال سے بھی شجاعت ملی، ددیال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی عباس کو. عباس کے پرنانا جناب عامر، بلند قامت، چوڑا سینہ، پر وجاہت شخصیت، جب نکلتے تھے تو زمین دہلتی تھی. اور ایسے شجاع، ایسے بہادر کہ جب قبیلے بنی کلاب کسی مہم پہ نکلتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو قبیلے کے بزرگوں سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم فتح حاصل کریں گے؟ تو بزرگ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے لشکر میں عامر ہیں؟ عامر ہیں تو فتح کی ضمانت ہے. جیسے آپ نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ لقب تھا نیزوں سے کھیلنے والے. نیزے سے نیزے کو روکتے تھے، تلوار سے تلوار کو کاٹتے تھے. 115 برس کا سن تھا جناب عامر کا رہا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دستور یہ تھا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کا کوئی بہترین کھلاڑی ہوتا ہے اس کا نام بیٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے. جیسے عربوں میں دستور تھا کہ جو عرب کا بہترین شاعر ہوتا تھا تو اس کے اشعار جو تھے خانہ کعبے پہ آویزہ کر دیے جاتے تھے اور طے کیا جاتا تھا اس سال کا بہترین شاعر یہ. بالکل اسی طرح سے شجاعت کے سلسلے میں، بہادری کے سلسلے میں یہ تھا کہ جو سال کا سب سے بڑا بہادر ہوتا تھا اس کا نام بہادر اپنی تلوار پہ کندھا کرتے. جناب عامر الشجاع کا نام ہے کہ پورے 100 سال تک جناب عامر کا نام تلوار پہ کندھا رہا، کسی دوسرے کا نام نہیں آیا. اور جب بدر کی جنگ ہوئی، عہد اور خیبر کے مار کے پیش آئے تو عامر کا نام ہٹ کے علی کا نام آیا. اور آج 1400 سال سے لے کے آج تک علی کا نام تلوار پہ لکھا ہوا ہے. عباس الشجاع کا نام ہے عزیزو کہ یا تو جس کے نانا کا نام تلوار پر کندھا رہا یا دادا کا نام آج تک تلوار پہ کندھا ہے. ایسا بہادر عباس، ایسا غازی عباس. اور دیکھیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. جناب عباس کے علم کے متعلق، جناب عباس کی خوبصورتی کے متعلق، پہلے آپ حسن کے متعلق سن لیجئے. غازی عباس، جب ہم کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ غازی عباس کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کیجئے، غازی عباس کی حسن کے بارے میں بیان کیجئے. تو میں بس ایک بات کہتا ہوں، ارے بھائی خوبصورتی کے بارے میں کیا ہم کہیں؟ جس گھرانے میں چاند ہی چاند ہو اور سارے چاند مل کے جس کو قمر بنی ہاشم کہیں، توجہ فرمائیے، اس کے حسن کا کیا کہنا ہو، اس کی خوبصورتی کا کیا ہو. دیکھیں سب سے پہلے یہ لقب رسول اکرم کو ملا جب سورہ والشمس نازل ہوا. تو ابو سعید سے روایت تھے کہ وہ مسجد میں پہنچے، رسول سے پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ والشمس سے کون مراد؟ کہا میں مراد. کہ والقمر سے کون مراد؟
ابھی اتنا کہا تھا کہ دروازے پہ علی آ گئے. اب ابو سعید پوچھ رہے ہیں, رسول خاموش. جب علی قریب آ گئے اور پھر پوچھا کہ والقمر سے کون مراد ہے, کہ قمر کو دیکھ بھی رہے ہو اور سوال بھی کر رہے ہو, قمر سے مراد علی. سب سے پہلے یہ لقب جناب عبد مناف کو ملا. جناب عبد مناف قمر فتح کہلائے. اس کے بعد یہ قمر کا لقب جناب عبداللہ کو ملا, آپ قمر حرم کہلائے. اس کے بعد یہ لقب پیغمبر اسلام کو ملا جب چادر میں آ گئے. آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ کہ آپ کا چہرہ مثل 14ویں کے چاند کے چمک رہا ہے. اس کے بعد یہ لقب کس کو ملا؟ امام حسین علیہ السلام کو. جب نو کے نیزے پہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو لشکر والے کہہ رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. اس کے بعد یہ لقب جناب قاسم کو بھی ملا. قاسم میدان میں آئے تو لشکر والوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو. اور قمر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو. جب پورے بدحا کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو عبد مناف قمر بدحا کہلایا. جب پورے حرم کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو عبداللہ قمر حرم کہلائے. اور جب پنجتن کا نور سمٹ کے چادر میں آیا تو رسول قمر کہلائے. اور جب جذبہ شہادت سے معمور حسین کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو حسین قمر کہلائے. اور جب موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھنے والے کا حسن سمٹ کے ایک نقطے میں آیا تو قاسم قمر کہلائے. اور جب یہ سارے حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آ گئے تو عباس قمر بنی ہاشم کہلائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور بس اب جناب عباس علیہ السلام کے علم سے متعلق بس ایک بات 2 منٹ اور پھر رکھتے ہیں. جناب عباس کا علم کیسا تھا؟ بس عزیزو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی, امام حسین کی ولادت ہوئی, مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں لی. اور یہ تو سنت رسول ہوا. اب ہر ایک کو چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو, نواسا پیدا ہو تو کم از کم, یا بھائی پیدا ہو تو بھائی کو چاہیے کہ دہن میں زبان دے. حسن اور حسین کے دہن میں زبان رسول نے دی, تو اب جب نواسا پیدا ہو تو ہر نانا کو چاہیے کہ دہن میں زبان دے. اور تو کوئی نہیں, خود بیٹی ٹوک دے گی, بابا ایسا نہیں کرو, آپ ضعیف ہیں, بزرگ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم منتقل ہو جائیں. تو جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہوتے ہیں, جہاں علم ہوتا ہے وہاں علم منتقل ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو اب آپ سنیے گا, ایک شخص میرے ساتھ میں امام کی خدمت میں آیا. کہاں سے گیا؟ ایران سے. کچھ سوال کرنے کے لیے میرے مولا سے, اور ذہن میں کیا سوچ رہا ہے کہ یہ فارسی تو جانتے نہیں ہوں گے, معاذ اللہ, معرفت میں کمی, معرفت نہیں ہے امام. سوچ رہا ہے کہ یہ فارسی تو جانتے نہیں ہوں گے, ان سے عربی میں سوال کروں. عربی میں سوال کرتا رہا, مولا مسکراتے رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکراتے رہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں جمعرات جمعے والے امام نہیں ہوتے, ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو قلبوں کی کیفیتوں سے واقف ہوتا ہے. امام مسکراتے رہے, وہ سوال کرتا رہا. جب سوال تمام ہوئے تو میرے مولا نے اسے جواب دیا فارسی میں, کیونکہ مولا جانتے تھے کہ عربی میں کیوں سوال کر رہا ہے. فارسی میں جواب دیا. جیسے جواب سنے تو فوراً حیرانی سے کہتا ہے, میں نے آپ سے اس لیے عربی میں سوال کیا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی آپ ایران تو گئے نہیں ہیں, فارسی آپ کو آتی نہیں ہوگی, اس لیے میں نے آپ سے عربی میں سوال کیا تھا, لیکن آپ تو مجھ سے بہتر فارسی بول رہے ہیں, آپ تو بہترین فارسی بولتے ہیں. امام نے کہا ہم ایران تو کبھی گئے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ تجھے امام کی معرفت نہیں ہے. سچے امام کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اسے ہر زبان پہ عبور حاصل ہو, ہر زبان پہ عبور حاصل ہو. وہ کہتا ہے اس کے بعد امام نے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا, اپنے دہن مبارک میں رکھا اور اس کے دہن میں رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. یعنی لعاب دہن کی برکت سے وہ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. 70 زبانوں کا عالم.
اب غازی عباس کے علم کے بارے میں کیا کہنا؟ جب عباس پیدا ہوئے علی آئے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی، حسن آئے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی، حسین آئے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. ارے جس نے تین معصوموں کی زبان چوسی ہو وہ علم کے کس منزل پہ ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا، شجاعت ایسی غازی کی. بس عزیزو میں نے ختم کیا. عزادارو مسائل پڑھنے سے پہلے روایت سنا دوں. یہ روایت کہ عالم دین کربلا معلی اور حج کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے ذکر العباس کے حوالے سے آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں. انہوں نے عمل کیا 40 دن کا کہ امام سے ملاقات ہو اور امام سے سوال کرے کہ مولا ارکان حج کیا ہے اور کس طرح ادا کیے جائیں. عمل کیا، امام تشریف لائے، عالم دین نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ارکان حج ہیں وہی کی ارکان حج ہیں جو کتابوں میں درج ہیں اسی پہ عمل کرو، اس میں کوئی مزید بات نہیں ہے. ہاں میری طرف سے ایک بات کا اضافہ کر لو. بار امام فرماتے ہیں میری طرف سے ایک بات کا اضافہ کر لو. تو مولا فرمائیے کہ جب جاؤ تو ایک مخصوص مجلس غازی عباس کے حوالے سے کرنا جس میں فضائل بھی جناب عباس کے ہوں، مصائب بھی غازی عباس کے ہوں. تو مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے فضائل ہوتے ہیں اور مومنین فضائل سن کے داد و تحسین سے نوازتے ہیں، مصائب میں غازی عباس کے گریہ کرتے ہیں تو میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں، میں خود موجود ہوتا ہوں اور مومنین کی دل کی تمناؤں کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں. اور وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پاتا کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں. دستخط کرتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں. بار میں امام فرماتے ہیں عزیزوں، اور جب امام کا ذکر آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں خدا کی قسم 8 محرم کو آپ نظر کرتے ہیں غازی عباس کی پورے ہندوستان میں اور ہر جگہ پہ 8 محرم مخصوص ہے غازی سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ حاضری. حاضری کہتے ہیں. علی اکبر کی نظر کو نظر کہتے ہیں، قاسم کی نظر کو نظر کہتے ہیں، آن محمد کی نظر کو نظر کہتے ہیں، مگر عباس کی نظر کو حاضری کہتے ہیں. یہ حاضری کیوں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے عزیزوں؟ چونکہ بار میں امام فرماتے ہیں کہ جہاں غازی کی نظر ہوتی ہے وہاں میں خود پہنچتا ہوں. مولا علی اکبر کی نظر کو کیوں نہیں کہا؟ قاسم کی نظر کو کیوں نہیں کہا؟ اور محمد کی نظر کے لیے خصوصیت سے کیوں نہیں کہا؟ یا عباس کی نظر کو خصوصیت سے کہتے ہیں میں پہنچتا ہوں. کہ تمہیں نہیں معلوم اکبر کے برچھی لگی مگر وہ زخم نہیں پہنچا جو غازی کے بازوؤں کے کٹنے سے پہنچا. قاسم کا لاشا پامال ہوا مگر وہ زخم نہیں پہنچا جو عباس کے بازوؤں کے کٹنے سے پہنچا. اس لیے کہ جب غازی کے بازو کٹے تو زینب کے سر سے چادر چھین گئے. عزاداروں میں نے روایت پڑھ دی ہے آپ کی خدمت میں. خدا کی قسم جب میں مجلس سے پڑھتا ہوں اور میں نے یہاں اشرا پڑھا بھی ہے، میں نے کتنی روایتیں پڑھی ہیں اسی سلسلے میں کہ جب بھی گریہ کرنا بآواز بلند گریہ کرنا. اور ایک روایت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، خدا کی قسم سن لیجئے توجہ کے ساتھ. علامہ محمد رضی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب مجلس ادا ہوتی ہے تو 4 شخصیتیں مجلس میں ضرور آتی ہیں. پہلی شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا، دوسری شخصیت جناب امام زین العابدین علیہ السلام، تیسری شخصیت جناب فضہ، چوتھی شخصیت 4 برس کی کمسن بچی سکینہ. عزاداروں میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم جب بھی گریہ کرو بآواز بلند گریہ کیا کیجئے. کتنی روایتیں ہیں معصومین علیہ السلام کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اب یہ روایت سن لیجئے عزیزوں. فرماتے ہیں 4 شخصیتیں امام زین العابدین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب فضہ اور جناب سکینہ. فرماتے ہیں جو لوگ بآواز بلند گریہ کرتے ہیں، دیکھیے یہ جملے ہیں جو میں نے پڑھ دیا آپ کی خدمت میں، جو بآواز بلند چیخ چیخ کے روتا میرا چوتھا امام زخمی ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیکتا. اور جو بآواز بلند ہوتا ہے کبھی اس کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہوئے، کبھی اس کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں اور دامن پھیلا کے کہتے ہیں پالنے والے ارے تجھے میری اسیری کا واسطہ.
یہ رونے والے سلامت رہے، ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ انہیں میرے بابا کو گھوڑے سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر کیسے دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے میرے بابا کے غم کے۔ اور جب میرا چوتھا امام دعا کرتا ہے، سنا زیادہ روایت کے جملے، یہی کہیں ایک 4 برس کی کمسن بچی بیٹھی ہے۔ جب چوتھے امام دعا کرتے ہیں تو 4 برس کی بچی اپنا جلا ہوا دامن، خون بھرا دامن لیے ہوئے اٹھتی ہے، بھیا کے قریب بیٹھ جاتی ہے، دامن پھیلا کے کہتی ہے، پالنے والے تجھے میری یتیمی کا واسطہ، یہ میرا وہ بھیا ہے جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کچھ نہیں مانگا، میرے اس بھیا کی دعا کو قبول کر لے، میرے بابا کے رونے والوں کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں جزاک اللہ، زادارو ایسے ہی رویا کیجئے۔ غازی کا ذکر ہے اور حاضری کا ذکر آ گیا تو سن لیجیے زادارو، غازی کی حاضری۔ ایک شخص 8 محرم کربلا معلیٰ میں جناب عباس علیہ السلام کی حاضری کرتا، مومنین کو کھانے پہ بلاتا۔ ایک روز کیا ذہن میں آیا کہ 7 محرم کو غازی عباس کے روضے میں پہنچا اور جا کے کہتا ہے، غازی عباس کل میرے یہاں حاضری۔ اور ایک غازی طے کر کے آیا ہوں، کل تک جب آپ خود نہ تشریف لے آئیں گے میں حاضری کا کھانا کسی کو نہیں کھلاؤں گا۔ ایک غازی بڑی تمنا ہے کل آپ خود آئیے، یہ کہہ کے روضے کی چالی کو پکڑا۔ غازی عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ دے کے جا رہا ہوں، کل آپ ضرور آئیے گا۔ 8 محرم آ گئی، حاضری کا تمام اہتمام کیا، مومنین آ گئے۔ مومنین نے کہا بھائی نظر دلا کے ہم کو حاضری کا کھانا کھلاؤ۔ کہ ٹھہر جاؤ، مجھے کسی کا انتظار ہے، جب تک وہ نہ آ جائیں گے میں کسی کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ دیر ہوئی، لوگوں کا اصرار بڑھا، اضطراب بڑھا، بھائی جلد کھانا کھلاؤ نظر دلا کے۔ کہ تھوڑا اور انتظار کرو، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا اور لوگوں کو اضطراب زیادہ ہوا اور اصرار کرنے لگے کہ غازی کی حاضری کا کھانا کھلاؤ، تو یہ دوڑ کے اپنی زوجہ کے پاس گیا، سچ بتا دے تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میں تو سکینہ کا واسطہ دے کے آیا ہوں غازی، یہ کیسے ممکن ہے کہ سکینہ کا واسطہ دوں اور میرا غازی نہ آئے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا مجھ سے خطا ہوئی اور غازی کیوں نہیں آیا۔ پھر انتظار کر رہا ہے کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا۔ یہ دوڑا ہوا دروازے پہ پہنچا، کیا دیکھا؟ سر پہ امامہ ہے، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، عبا پہنے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ انتظار کر رہا ہے، پریشان ہے، کچھ پہچان نہیں سکا۔ آنے والے نے کہا تیرے یہاں عباس کی نظر ہے؟ کہا جی ہاں، آپ بھی تشریف لائیے، میں نے مومنین کو بلایا ہے، آپ بھی آئیں۔ وہ کہتا ہے وہ ایک مقام پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مومنین نے کہا بھائی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب یہ آئے ہیں، اس سے بہتر کون ہے، انہی سے نظر دلا دو۔ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا آپ ہی نظر دے دیجیے۔ وہ کہتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کیا غضب کرتے ہو، میرے غازی کی حاضری اور نظر ایسے نہیں دی جاتی؟ تو پھر کیسے دی جاتی ہے؟ کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے نظر دیجیے۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ آبا کو جھٹکا لگا، کیا دیکھا؟ دونوں بازو کٹے ہوئے، بس قدموں پہ گر گیا، مولا معاف کر دو، میں نے پہچانا نہیں، کہنے بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تو سکینہ کا واسطہ دے اور ہم نہ آئے؟ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، زادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور یہ اس سلسلے کی میری آخری مجلس ہے عزادارو، میں چاہتا ہوں کہ سزا خانے سے اٹھیے اور ماتم کرتے ہوئے جائیے، اور آج آخری روز بھی ہے۔ عزادارو جی بھر کے ماتم کر لیجئے، چند منٹ غازی عباس کا ذکر سن لیا،
मगर अब एक बीबी का भी जिक्र सुन लीजिए। कौन बीबी? अब्बास की माँ, गाजी की माँ फातिमा तलाबिया, जनाब उम्मुल बनीन। जब कैद शाम से रिहाई मिली और यह काफिला मदीने पहुंचा और बशीर ऐलान करता हुआ निदा देता हुआ गया, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। इसलिए कि नवासे रसूल करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया गया। और जब बशीर मोहल्ला बनी हाशिम तक पहुंचा और उसने जाने के बाद ऐलान किया, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे ज़िबा कर दिए गए। तो बशीर कहता है कि घर का दरवाजा खुला और एक बीबी असा का सहारा लिए हुए बशीर के करीब आई। बशीर, तो क्या ऐलान कर रहा है? कभी भी मैं ऐलान कर रहा हूं कि मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे ज़िबा कर दिए गए। वो कहता है, बीबी कहती है, बशीर, या तो तू गलत कहता या मेरे अब्बास ने वफा नहीं। अरे ये कैसे मुमकिन है कि मेरे अब्बास की मौजूदगी में हुसैन मारा जाए? कभी भी मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा बीबी, मैं सच कहता हूं, हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे ज़िबा कर दिए गए। बीबी ने एक मर्तबा असा को जमीन पे फेंका, दोनों हाथों से कमर को पकड़ा, नजफ का रुख किया, आवाज दी, ए मेरे वारिस गवाह रहना, अगर अब्बास की मौजूदगी में हुसैन मारा गया तो ये मां अब्बास का दूध ना बख्शेगी। और उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन मदीने के बाहर आई, जहां पे खेमे नस्ब थे। शहजादी ज़ैनब के खेमे में पहुंची जनाब उम्मुल बनीन। सामने जनाब ज़ैनब खड़ी है। आगे बढ़ के उम्मुल बनीन ने पूछा, ए बीबी, जरा ये बताओ कि ज़ैनब कहां है? अरे अज़ादारों, ये जुमले आप यूं ही सुन रहे हैं? अरे आप तसव्वुर तो करें कि ज़ैनब के दिल पे क्या गुजर गई हो। ज़ैनब ही से पूछ रही है, बताओ ज़ैनब कहां है? जनाब ज़ैनब ने फकत इतना कहा, अम्मा, अब आप हमें क्यों पहचानेंगी अम्मा? इसलिए अम्मा के जब हम मदीने से गए थे तो हमारे बाल सफेद नहीं थे। अम्मा, जब हम मदीने से गए थे तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी अम्मा। क्या तू ज़ैनब है? हाँ अम्मा, मैं ज़ैनब हूं, मुझे आपने पहचाना नहीं अम्मा। ज़ैनब, ये तेरा क्या आलम है? क्या आलम है ये ज़ैनब तेरा? अम्मा ना पूछिए, करबला में हम पे क्या गुजर गई। उम्मुल बनीन ने कहा, नहीं ज़ैनब, हम पूछेंगे ज़ैनब, बताओ ज़ैनब तुम पे करबला में क्या गुजरी? बैठो ज़ैनब। अब अज़ादारों, आवाज़ बुलंद गिरिया कीजिएगा खुदा की कसम। ज़ैनब बैठी, बताओ ज़ैनब करबला में तुम पे क्या गुजरी? अभी ज़ैनब कुछ कहना चाहती थी कि ज़ैनब के बाजुओं से रिदा हट गए। उम्मुल बनीन ने ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियों के निशान देखे। ज़ैनब, अरे तेरे बाजुओं में रस्सियों के निशान कैसे? अम्मा ना पूछिए, हमें करबला से कूफा से शाम बाजुओं में रस्सियां बना के बांध कर फिराया गया। अब उम्मुल बनीन का जुमला सुनिए। मर्सिया का जुमला फरमाती है, ज़ैनब, मुझसे पूरी कायनात कहती कि अब्बास मारा गया तो मैं यकीन न करती, मगर ज़ैनब तेरे बाजुओं के निशान ने यकीन दिला दिया कि मेरा अब्बास मारा गया। अरे किसकी मजाल थी कि जो मेरे अब्बास की मौजूदगी में ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांध। बस यही उम्मुल बनीन है। 2 जुमले और सुन लिए और मजलिस का दस्तूर है जनाब उम्मुल बनीन का। जन्नतुल बकी में जाती है। 4 बेटे थे जनाब उम्मुल बनीन के, चारों करबला में शहीद हो। एक बेटे की कब्र का निशान बनाया, बेटा जाफर, ये तेरी कब्र का निशान, मगर ये मत तुझे न रोएगी बेटा, इसलिए कि तेरी मां रोने वाली इस दुनिया में मौजूद है।
یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا. دوسرے بیٹے کی قبر کا نشان بنایا, بیٹا عبداللہ یہ تیرا نشان قبر ہے, تجھے بھی رونے کو دل چاہتا ہے میرے لال, مگر یہ ماں تجھے بھی نہیں روئے گی, اس لیے کہ تیری رونے والی ماں اس دنیا میں موجود ہے. تیسرے بیٹے کی قبر کا نشان بنایا, بیٹا عثمان تیری قبر کا نشان, مگر تجھے بھی نہ روں گی اس لیے کہ تیری رونے والی ماں اس دنیا میں موجود. پھر عباس کی قبر کا نشان بنا کے, بس 2 جملے ہیں اور مجلس تمام ہے, زیادہ ماتم کر لیں. حسرت بھری نگاہ سے نشان قبر عباس کو دیکھتی تھی. عباس یہ ماں زندگی بھر تیرا ماتم کرتی, اور عباس تجھے تو یوں بھی رونے کو دل چاہتا ہے کہ تیری حسرت تیرے دل میں رہ گئی. عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہ ملی. عباس مجھے معلوم ہوا کہ تجھ پہ چھپکے وار کیا گیا. عباس ارے میں تو جب جانتی جب کوئی سامنے آ کے میرے شیر کا مقابلہ کرتا, بزدلوں نے چھپ کے حملہ کیا. ارے میں نے حسین کو تیرے حوالے اس لیے کیا تھا عباس کہ تیرا دایاں بازو ناقابل تسخیر ہے. یہ کائنات الٹ سکتا ہے مگر عباس کے دائیں بازو کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا. مگر عباس تجھ پہ چھپ کے وار کیا گیا. عباس تجھے بڑا رونے کو دل چاہتا ہے, مگر یہ ماں تجھے بھی نہ روئے گی. اس کے بعد حسین کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی یہ ماں تیرا ماتم کرے گی, اس لیے کہ تیری رونے والی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. بس 2 جملے اور مجلس تمام. ایک مرتبہ حسب معمول قبروں کے نشان بنائے, نشانوں کو مٹایا. عزادارو عباس کی قبر کا نشان بنایا, مٹایا. حسین کی قبر کا نشان بنا کے ماتم کر کے جو ام البنین پلٹی تو کیا دیکھا, عباس کی نشان قبر پہ ایک بی بی بالوں کو بکھرائے ہوئے بیٹھی ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے میرا بیٹا عباس, ہائے میرا لال عباس. ام البنین آگے بڑھی, ارے یہ آپ کے بیٹے کا نشان قبر نہیں ہے, یہ میرے عباس کا نشان قبر ہے. کہ نہیں, یہ بتا تو جس حسین کا ماتم کرتی ہے وہ تیرا کون ہے؟ کہ میرا آقا حسین ہے. آقا حسین. کہ تو عباس کا ماتم نہیں کرتی؟ کہ نہیں, میں عباس کو نہیں رہوں گی, میں تو اپنے حسین کا ماتم کروں گی. کہ ام البنین ہم نے جنت میں تیری آواز سنی ہے, فاطمہ جنت چھوڑ کے آئی ہے, عباس کا ماتم کر لے. اے ام البنین عباس تیرا بیٹا نہیں ہے, عباس فاطمہ کا بیٹا ہے. عباس میرا لال. سیعلم الذین کفروا ولا لعنۃ اللہ علیہم.